یہ 8ویں صدی کا زمانہ تھا۔ اسلامی دنیا علم و دانش کی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ خوارزم جو کہ موجودہ ازبکستان ہے، اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مگر ذہین لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمد بن موسیٰ خوارزمی تھا۔ خوارزم کے کچے راستوں اور چھوٹے بازاروں میں پلنے والا یہ لڑکا عام بچوں سے مختلف تھا۔ کھیل کود کے بجائے وہ ریاضی کے سوالات میں الجھا رہتا، نمبروں اور گنتیوں سے کھیلتا اور اکثر اپنے اساتذہ سے ایسے سوالات کرتا جن کے جوابات آسان نہ ہوتے۔ اس کے خواب بڑے تھے۔ نے سن رکھا تھا کہ بغداد میں بیت الحکمہ کے نام سے ایک عظیم درسگاہ ہے جہاں دنیا بھر سے نامور علماء اور سائنسدان جمع ہوتے ہیں، جہاں علم کے سمندر بہتے ہیں۔ مگر خوارزم کا یہ نوجوان وہاں کیسے پہنچے؟ نہ دولت تھی، نہ سفارش، صرف ایک شوق تھا علم حاصل کرنے کا، دنیا کو کچھ نیا دینے کا۔ چند پرانی کتابیں، معمولی زاد راہ اور بے انتہا حوصلہ لیے محمد بن موسیٰ خوارزمی نے بغداد کا سفر شروع کیا۔ دن بھر چلتے، رات کو کسی درخت یا سرائے کے سائے میں آرام کرتے۔ کئی دنوں اور راتوں کی مسافت کے بعد وہ بغداد پہنچے۔ بغداد اس وقت علم و حکمت کا مرکز تھا، ایک ایسا شہر جہاں ہر گلی میں کسی نہ کسی عالم کی محفل سجی ہوتی، مگر سب سے زیادہ عظیم درسگاہ بیت الحکمہ تھی، جہاں صرف قابل ترین طالب علموں کو داخلہ ملتا تھا۔ خوارزمی کے دل میں بیت الحکمہ میں داخل ہونے کی تڑپ تھی، مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ وہاں داخلے کے لیے صرف علم ہی کافی نہ تھا، بلکہ طلبہ کو سخت امتحانات سے گزرنا پڑتا تھا۔ درسگاہ کے اساتذہ نئے آنے والے طلبہ کو جانچنے کے لیے مختلف آزمائشوں سے گزارتے۔ ان کے سوالات کا جواب نہ دے سکنے والے طالب علموں کو واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ جب خوارزمی نے داخلے کی درخواست دی تو اسے حکم ملا کہ وہ کسی علمی موضوع پر ایک مقالہ لکھ کر پیش کرے۔ وہ چونکہ حساب، ریاضی سے خاص شغف رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک منفرد مقالہ تحریر کیا جس میں انہوں نے اس وقت کے مشکل رومی عددی نظام پر تنقید کرتے ہوئے ایک نئے، آسان اور مؤثر طریقہ حساب کی ضرورت پر زور دیا۔ جب اساتذہ نے اس کا مقالہ پڑھا تو وہ حیران رہ گئے۔ ایک عام سا پردیسی طالب علم ایسی گہری اور معیاری تحقیق کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اسے جانچنے کے لیے سوالات کرنے لگے، مگر خوارزمی کے جوابات نہ صرف درست بلکہ منطقی بھی تھے۔ استادوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا عام نہیں بلکہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، اور یوں محمد بن موسیٰ خوارزمی کو بیت الحکمہ میں داخلہ مل گیا۔ بیت الحکمہ میں داخل ہونے کے بعد خوارزمی نے خود کو مکمل طور پر علم کے حصول میں غرق کر دیا۔ ہر روز گھنٹوں کتابوں میں کھوئے رہتے، دنیا بھر کے ریاضی دانوں کے کام کا مطالعہ کرتے اور غور و فکر میں مشغول رہتے۔ وہ اپنے استاد کے سوالوں کے جوابات دیتے، نئے نظریات پیش کرتے اور علم میں مزید بہتری کی جستجو میں لگے رہتے۔ اس وقت دنیا میں رومی اعداد استعمال ہوتے تھے جو حساب کتاب کے لیے انتہائی پیچیدہ تھے۔ خوارزمی نے محسوس کیا کہ ریاضی کو آسان بنانے کے لیے ایک نیا نظام ضروری ہے۔ انہوں نے ہندوستانی اعداد یعنی کہ 0، 1، 2، 3 ان پر تحقیق کی اور ایک ایسا حسابی نظام متعارف کرایا جو آج الجبرا کہلاتا ہے۔ انہوں نے کتاب المختصر فی حساب الجبر و مقابلہ کی تحریر کی، جو دنیا میں الجبرا پر لکھی گئی سب سے پہلی کتاب تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے مساوات یعنی کہ ایکویشنز، جذر یعنی کہ روٹس اور دیگر پیچیدہ حسابی مسائل کو آسان اور منظم طریقے سے بیان کیا۔ خوارزمی کی تحقیق بغداد میں مشہور ہونے لگی۔ عباسی خلیفہ المامون کو جب ان کے کام کا علم ہوا تو اس نے انہیں دربار میں بلایا اور بیت الحکمہ میں ایک خاص عہدے پر فائز کر دیا۔ خوارزمی نہ صرف ایک طالب علم تھے بلکہ وہ خود بھی ایک بڑے عالم اور استاد بن چکے تھے۔
ان کا نام دنیا بھر کے دانشوروں میں لیا جانے لگا۔ خوارزمی کا علمی ورثہ صرف اسلامی دنیا تک محدود نہ رہا۔ ان کی کتابوں کو لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور یورپ میں پہنچایا گیا۔ ان کی تحقیق کی بنیاد پر ہی بعد میں مغربی دنیا میں جدید ریاضی، کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ کی ترقی ممکن ہوئی۔ الگورتھم جو آج کمپیوٹر سائنس میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، دراصل خوارزمی کے نام سے نکلا ہے۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی، جو ایک غریب طالب علم کے طور پر بغداد آئے تھے، آخر کار دنیا کے سب سے بڑے ریاضی دانوں میں شمار کیے جانے لگے۔ ان کا کام آج بھی تعلیمی نصاب کا حصہ ہے اور انہیں الجبرا کا بانی کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان کے اندر علم کی لگن اور سیکھنے کا جذبہ ہو تو کوئی بھی رکاوٹ اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ خوارزمی کی زندگی اس بات کی سب سے بڑی مثال ہے کہ غربت اور مسائل کی کمی کبھی بھی علم کے سفر کو نہیں روک سکتی، بس محنت، لگن اور جستجو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔